اس ویڈیو میں الجبرا کی ابتدا کے بارے میں بات کروں گا، اور یہ الجبرا وہی ہے جس پہ کہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ الجبرا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب کا ایک صفحہ میں نے یہاں پر کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے اس کا عکس، اور یہ کتاب الکتاب المختصر فی الحساب الجبر والمقابلہ ہے، اور یہ الخارزمی، یہ محمد بن موسیٰ الخارزمی کی تحریر کردہ یہ کتاب تھی۔ اور زمانے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جاتی تھی جن کو رسالے بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ اندازہ ہے کہ یہ 820 عیسوی کے لگ بھگ اس نے یہ کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ تحریر کی تھی۔ اور یہ الجبرا در اصل یہیں سے آیا۔ اور الجبرا کا مطلب کیا ہے؟ الجبرا کا مطلب ہے کسی چیز کو بحال کرنا یا نامکمل چیز کو مکمل کرنا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو الجبرا میں ہم دراصل یہی کرتے ہیں، ہم نامعلوم چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس مساواتیں ہوتی ہیں، اور ہم دونوں طرف سے اس کو بیلنس کرتے ہیں، متوازن کرتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہم نامعلوم قیمت کو، جس کو ہم ویریبل کہتے ہیں، ہم اسے معلوم کرتے ہیں، اس کو اس کی اصل حالت میں ریسٹور کرتے ہیں۔ تو اگر میں اس کا ترجمے کی بات کروں، انگلش ترجمے کی بات کروں، ویسے اردو والوں کے لیے اور ہندو والوں کے لیے آسان، ہندی زبان والوں کے لیے آسان ہوگا، لیکن کتاب کا مطلب ہوتا ہے بک، اور المختصر جو ہے اس کو انگلش میں کمپینڈیس کہتے ہیں۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختصر وہ والا چھوٹا والا مختصر نہیں ہے، بلکہ یہ جامع ہے۔ فی حساب، حساب کا مطلب ہے جمع نفیس ضرب تقسیم، یعنی کیلکولیشن۔ اور الجبر، الجبر یہ جناب یہی وہ الجبر ہے کہ جہاں سے لفظ الجبرا آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے مکمل کرنا یا کسی چیز کو بحال کرنا۔ اور والمقابلہ، مقابلہ دراصل ویسے تو مقابلے کو کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے متوازن کرنا یا بیلنس کرنا۔ اور دیکھا جائے مقابلے میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ ایک چیز کے مقابلے میں کچھ کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا مطلب کیا ہوا، عنوان کا مطلب کیا ہوا اس کا؟ الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ، یعنی کہ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس میں تکمیل اور توازن کے ذریعے حساب کے طریقے پر بات کی گئی تھی۔ اور یہی وہ کتاب ہے جو جدید الجبرا کی بنیاد بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الخارزمی کو جدید الجبرا کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ پہلا شخص نہیں تھا کہ جس نے الجبرا پر کام کیا تھا، لیکن بہرحال جب ہم جدید الجبرا کی، ماڈرن الجبرا کی بات کرتے ہیں، جس پر کہ آج کے زمانے کے میتھمیٹیشنز کام کرتے ہیں، تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور یہ فارس کی جو سلطنت تھی اس زمانے میں، یہاں پر یہ بغداد میں رہا کرتا تھا، اس علاقے میں، جس کو میں نے بھی نقشے پر سرکل کیا ہے، دائرہ بنایا۔ تو اب میں ایک ٹائم لائن بنانے جا رہا ہوں، یعنی یوں کہیے کہ میں سال اور سن کے حساب سے ٹائم لائن بنا رہا ہوں۔ اور اگر آپ مذہبی ہیں یا یوں کہیے کہ عیسوی اور قبل از مسیح کو مانتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے عیسوی سن کا پہلا سال ہوگا۔ یہ یہاں پر میں نے یہ سلیب بنا دی ہے۔ اور اگر آپ غیر مذہبی، تو آپ اس کو کامن ایرا کی ابتدا کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے والے کو آپ بیفور کامن ایرا کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس کے بعد والے کو آپ کامن ایرا کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں عیسوی سن کی، تو یہ ہمارے لیے عیسوی سن ہوگا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، اور یہ اس سے پہلے والا حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا، یعنی کہ قبل مسیح کا زمانہ ہوگا۔ تو ہم اگر بات کریں یہ 1000 عیسوی اور یہ سن 2000 عیسوی، اور میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہاں کہیں بالکل سن 2012 2011 کا زمانہ ہے، اور یہ 1000 قبل مسیح یا 1000 کامن ایرا سے پہلے کا زمانہ، جس کو BCE لکھا تھا، اور یہ 2000 بیفور کامن ایرا، یعنی کہ 2000 BCE کا زمانہ ہے۔ تو اب بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ محمد بن موسیٰ الخارزمی ہی وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے الجبرا پہ کام شروع کیا تھا، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے، اور ہمیں بابل کی تہذیب سے جو آثار قدیمہ ملے ہیں، وہاں سے ہمیں کچھ کلے ٹیبلٹس یا کچھ ایسی سلے، ایسی تختیاں ملی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگرچہ ہم ان کی علامتوں کو پوری طرح سے پہچان نہیں پائے، لیکن ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کام وہ کر رہے تھے وہ دراصل الجبرا ہی کی طرز کا کوئی کام تھا۔ یہ بات کم از کم یقینی ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے یہ یہاں پر واقع تھا، یعنی کہ آپ یہ کہ جو
الخارزمی کا فارس تھا، اسی کے زمانے میں یہ جگہ تھی، اور یہ جو ہے یہ سمیر کی تہذیب کے یوں کہیں کہ ورثات تھے، اس کے سمیر کی تہذیب کے بعد آئے تھے، اور یہ جو تہذیب ہے مجموعی طور پر میسوپوٹیمیا کہلاتی ہے، اور میسوپوٹیمیا کا مطلب ہوتا ہے دو دریاؤں کے بیچ، کیونکہ یہ دجلہ اور فرات کی تہذیب ہے۔ بہرحال اب میں تاریخ کے اس سفر کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، تیزی سے میں آگے آتا ہوں، اور یوں کہیے کہ عیسوی سن شروع کرتا ہوں۔ اب یہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ جو بابل کے لوگ تھے یہ پہلا ثبوت ہے تاریخ میں، اس بیچ میں اور بھی لوگ آئیں گے لیکن ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا چل پایا، ہمارے تاریخی ریکارڈ نامکمل ہے۔ اب میں آتا ہوں لگ بھگ 200 عیسوی کے زمانے میں، اور یہ روم کی سلطنت تھی، یہ میں نے اوپر بنایا، اور الیگزینڈریا یہ یہاں پر مصر کا جو علاقہ ہے، یہاں پر ایک میتھمیٹیشین تھا جس کا نام تھا ڈیوفنٹوس، جو الیگزینڈریا میں تھا، لیکن اس زمانے میں الیگزینڈریا جو تھا وہ رومن امپائر کا حصہ تھا، رومن امپائر کا حصہ تھا۔ تو ڈیوفنٹوس جو تھا اس نے بھی چند مخصوص مسائل کو سامنے رکھتے، جیسے کہ اگرچہ الخارزمی نے بہت ہی عمومیت کے ساتھ، ایبسٹریکشن کے ساتھ اس کو بہت وسعت دے کر کیا تھا، لیکن ڈیوفنٹوس نے چند مخصوص مسائل کو الجبرا کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے کہ یہ کام بابل والوں نے بھی کیا تھا، ڈیوفنٹوس نے بھی کیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی دوسرے کو نقل کر رہا تھا، دوسرے کی نقل مار رہا تھا، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر ریاضی کو وسعت دینے کی کوشش کرتا۔ تو ان میں سے ایک ڈیوفنٹوس بھی تھا جو کہ الخارزمی سے غالباً کوئی 600 سال پہلے گزرا تھا، اور بہت سے جو مغربی مورخین ہیں وہ ڈیوفنٹوس کو فادر آف الجبرا کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب ہم آتے ہیں لگ بھگ 600 عیسوی کے زمانے کی طرف، اور یہ ہندوستان کا علاقہ ہے۔ یہاں پر برہما گپتا، جس کو ہم برہم گپت بھی کہتے ہیں، یہ رہا جناب موجودہ ہندوستان۔ تو برہما گپتا جو تھا اس نے نہ صرف یہ کہ ڈیسیمل نمبر سسٹم جو ہے، جو موجود ماڈرن نمبر سسٹم، نہ صرف اس نے وہ بنایا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے الجبرا پر بھی کام کیا، اور اس کے بعد محمد بن موسیٰ الخارزمی کا زمانہ آتا ہے جو کہ 800 عیسوی کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ کام کیا، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے تاریخ پر ریکارڈ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان میں یا ان سے پہلے کے کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہوں جنہوں نے الجبرے پہ کام کیا، لیکن ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جدید الجبرا کے بارے کی، تو اس میں بلا شبہ محمد بن موسیٰ الخارزمی کا نام ہی سب